بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 2021 کے اندر عید الفطر چونکہ متوقع ہے کہ جمعے کے روز ہو، بالکل متوقع ہے، اس لیے کہ عالمی ادارہ فلکیات جو ہے اس نے بھی اس جانب توجہ دے دی ہے، تحقیق اپنی پیش کر دی ہے کہ جمعے کا روز ہوگا۔ بہرحال غالب گمان ہے کہ ہمارے یہاں اس سال عید یوم الفطر جو ہے وہ جمعے کے روز ہو۔ اب جمعے کے روز جب عید آئے تو اس میں ظاہر ہے عید کا اجتماع بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جمعے کا اجتماع بھی ہوتا ہے، جسے دو خطبے ایک دن میں ملنا ہم کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ عموماً ہمارے یہاں ڈسکس ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر عید کی نماز پڑھ لی جائے تو آیا اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھنا لوگوں پر فرض ہوتا ہے یا فرض نہیں رہتا، بلکہ وہ گھروں میں زور بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو آج سے تو نہیں ہے، ظاہر ہے شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، اور اس مسئلے کے اوپر فقہ حنبلی کے کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو اس قول پر فتویٰ بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن میں دو عیدیں جمع ہو جائے، جمعہ اور عید، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، تو اس صورت کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے بعد جنہوں نے عید کی نماز پڑھی ہے ان پر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہوتا۔ جمعہ ہوگا ضرور مساجد کے اندر، امام جمعہ ضرور پڑھائیں گے، لیکن جو نمازی ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ اگر وہ آنا چاہیں آ جائیں، اگر وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کے اوپر یاد رکھ لیجئے گا کہ فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اس کے علاوہ ابن حزم ہوں، ابن عبد البر ہوں، اور محدث ابن المنذر ہوں، یہ تمام محققین مجتہدین جو گزرے تھے ان کے نزدیک ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ دو عیدیں ایک دن جمع ہو جائیں، آپ عید کی نماز پڑھیں گے تو جمعہ بھی آپ کے اوپر بالکل فرض ہوگا، آپ نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ شہر والوں جن پر جمعہ فرض ہوتا ہے ان پر جمعہ فرض رہے گا، کوئی رعایت نہیں ہے کہ وہ ظہر کی نماز گھر پہ پڑھ سکے۔ اور یہ مسئلہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ چونکہ اس مسئلے کا تعلق بالکل اجتہاد سے ہے، اور لوگ عموماً اجتہاد کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کیوں امام ابو حنیفہ نے ایسا موقف رکھا، امام مالک نے رکھا، امام شافعی نے رکھا، بلکہ ان کے سامنے کوئی ایک حدیث ہوگی اور اس حدیث کی بنیاد کے اوپر وہ اتنا سخت موقف اختیار کر لیں گے اور اس موقف کی بنیاد پر پھر امت کو گمراہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پر، ہمارے یہاں تحقیقات کو نہ سمجھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے صحیح انداز کے اندر۔ لہٰذا یہ میں دونوں موقف آپ کو بتاتا ہوں بنے کیوں اور کون سا قول ایسا ہے جو دلیل میں زیادہ مضبوط قول ہے۔ دیکھیے گا مسئلہ بنا یہ اس وجہ سے کہ ایک آئی حدیث اور ایک روایت آئی ہے ہمارے سامنے جس کا راوی ہے ایاس بن ابی رملہ شامی، اور اس راوی سے ایک روایت آئی ہے کہ صحابی ہیں زید بن ارقم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نماز پڑھی تھی عید کی، اور اس دن دو عیدیں جمع تھی، یعنی جمعے کا دن بھی تھا اور عید کا دن بھی تھا۔ تو قال صلی العید ثم رخص فی الجمعہ، تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عید کی نماز پڑھائی، سب لوگ جمع ہوئے، ان سب کو عید کی نماز پڑھائی، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے اندر یہ اعلان کیا من شاء یصلی فلیصلی، کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہے، ہم نماز جمعے کی ضرور پڑھائیں گے، جو آنا چاہے آ جائے، اور جو جمعے کی نماز میں نہیں آنا چاہتا وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے، اب وہ جمعے کے لیے دوبارہ نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے ذہن میں رکھیے گا، بہت سے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اس کی سند کو ٹھیک قرار دیا۔ مثلا حضرت علی ابن مدینی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس کی سند کو حسن قرار دیا، صحیح تو نہیں لیکن بہرحال حسن قرار دیا۔ امام نووی ہیں، انہوں نے بھی تحقیق کی، ان کے نتیجے میں بھی حدیث کی سند حسن ہے۔ اسی طرح محدث البانی ہیں، ان کے نزدیک بھی حدیث کی سند ٹھیک ہے۔ اور کچھ محدثین ایسے ہیں جن کے نزدیک حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر جو ایاس راوی ہے اس کے اندر انہوں نے اعتراضات کی ہیں، ان کے نزدیک حدیث ثابت نہیں، جیسے محدث ابن منذر ہیں، ان کے نزدیک حدیث ثابت نہیں۔ اسی طرح محدث ابن خزیمہ ہیں، ان کے نزدیک بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ بہرحال اب جن محدثین کے نزدیک جنہوں نے تحقیق کی اور اس کی حدیث کی سند کو انہوں نے حسن قرار دیا یا صحیح قرار دیا، لہذا اس بنیاد کے اوپر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایک دن جب دو عیدیں جمع ہو جائیں، عید الفطر کا دن ہو، اس دن جمعہ بھی ہو، تو اس دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد امام پر یہ سنت ہے کہ وہ اعلان کرے کہ جو جمعہ پڑھنا آنا چاہے وہ آ جائے،
اور جمعہ ہوگا، لیکن اگر کوئی جمعے میں نہیں آنا چاہتا، گھر میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس اجتہاد کے اوپر، اس استدلال کے اوپر، اس نتیجے کے اوپر دیگر محققین متفق نہیں تھے۔ نہ امام مالک متفق ہوئے، نہ امام ابو حنیفہ متفق ہوئے، نہ امام شافعی متفق ہوئے، نہ دیگر محققین متفق ہوئے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ میں اکثر اپنے بیانات اور کلپس کے اندر بتاتا رہتا ہوں، جس کو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ ہمارے یہاں اس اصول کو چونکہ نہیں سمجھا جاتا، جس بنیاد پر بہت فتنے پیدا ہوتے ہیں اور غلط استدلالات ہمارے یہاں دین کے اندر ایک نکالنے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ اور وہ یہ کہ حدیث کی سند ٹھیک ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حدیث کا متن بھی ٹھیک ہو۔ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی سند یعنی جو راوی ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ عادل ہوتے ہیں، وہ ثقہ ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے متن کے اندر کہ ہم وہ نتیجہ نہیں مان سکتے کہ جو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور آئے بغائے میں آپ کو یہ چیز سمجھاتا چلا جاتا ہوں کہ حدیث کے صحیح ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 100% قطعی طور پر، یقینی طور پر یہ کہہ سکیں کہ اگلی بات بھی آئینی ہی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے متن پر اعتراض ہوتا ہے، اس کا متن قرآن کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، یا اس کا متن اس سے بڑی حدیثوں کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، یا وہی متن دیگر طرق سے آیا ہو اور دیگر طرق کے اندر الگ بات آ رہی ہو جس سے الگ نتیجے نکلتے ہوں۔ اب جب متعارض بات ہوگی تو کیسے آپ ایک نتیجہ نکال سکیں گے؟ تو یہ وہ وجہ تھی جس بنیاد پر کسی بھی مجتہد نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ دیکھیے گا کہ حدیث یہ ضرور آئی ہے ایاس بن ابی رملہ شامی کے سے کہ انہوں نے کہا کہ زید بن ارقم صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی اور عید کی نماز پڑھی، اور اس دن جمعہ بھی تھا۔ تو عید کی نماز میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، اور اعلان یہ کیا کہ ہم نماز جمعہ پڑھائیں گے، جو نماز جمعہ میں آنا چاہتا ہے آ جائے، جو نہیں آنا چاہتا گھر میں زور پڑھ لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث کی سند کو آپ بالکل ٹھیک بھی کہہ لو، کوئی مسئلہ نہیں، سند ٹھیک ہے، لیکن متن میں اعتراض ہے، اس لیے کہ دیگر طرق سے جو یہ حدیث آئی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، اس میں نتیجہ بدل جاتا ہے۔ مثلا یہی واقعہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز جب پڑھائی تو عید کی نماز کے بعد یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ جس کا دل کرے نہ آئے جمعے میں، گھر میں زور نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل دیہات والوں کو حکم دیا تھا، شہر والوں کو نہیں، کیونکہ جو دیہات کے دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان پر جمعہ ویسے بھی فرض نہیں ہوتا۔ اگر ان کو دور پڑتا ہے شہر کے اندر آ کر کے جمع ہونا تو ان پر جمعہ ویسے ہی معاف ہوتا ہے، ان پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی۔ لہٰذا عید کی نماز میں دور دراز قبیلوں سے، دیہاتوں سے بھی صحابہ آ کر کے جمع ہوئے تھے، اور عید کا اجتماع بہت بڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو دور دراز دیہات سے آیا ہے وہ چلا جائے، ضروری نہیں وہ جمعے میں آئے، وہ گھر میں زور پڑھ لے، کیونکہ ابھی عید کی نماز ختم ہوگی، پھر اتنا دور سفر کریں گے، پھر اتنا لمبا سفر کر کے جمعے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ رعایت فرمائی تھی، شہر والوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، جن پر جمعہ فرض ہے انہوں نے جمعہ پڑھنا تھا۔ لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث یہ ضرور آئی ہے، لیکن یہ حدیث دیگر طرق کے ساتھ جو آئی ہے اس کے متن میں فرق ہے۔ یعنی کہ ایک متن کہہ رہا ہے یہ بات دیہاتیوں سے فرمائی گئی تھی کہ جو دور سے سفر کر کے عید کی نماز میں آئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو قریب کے ہیں وہ سب جمعہ پڑھیں گے۔ لیکن دوسری روایت کے اندر ذکر ہے کہ مطلقاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ جو بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہے وہ گھر میں پڑھے۔ لہٰذا اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مسجد کے بازو میں بھی اگر کسی کا گھر ہے اور وہ جمعے میں نہ جائے، گھر میں زور پڑھ لے، نتیجے میں فرق آ گیا نا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے گا کہ کئی مجتہدین اور محققین گزرے ہیں جنہوں نے اس متن سے استدلال نہیں کیا ہے۔ اس کی مزید دلیل بھی یہ ہے کہ امام بخاری اس واقعے کو صحابہ سے لے کر آئے ہیں، عثمان غنی سے، غور کیجئے گا، یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام کی بات سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اعلان اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو عام نہیں دیا تھا، بلکہ اہل بادیہ کو دیا تھا جو دور دراز سے سفر کر کے عید کی نماز کے لیے آئے تھے۔ امام بخاری لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو عبید کہتے ہیں میں نے عید کا دن تھا اور جمعے کے دن عید تھی، یعنی دو عیدیں ایک دن میں جمع ہو گئیں، تو عید کی نماز میں نے عثمان غنی کے ساتھ پڑھی۔ فصلى قبل الخطبہ، آپ نے نماز پہلے پڑھی، خطبہ بعد میں دیا۔ ثم خطبہ، پھر جب آپ نے خطبہ دیا، فقال، تو عثمان غنی نے اعلان کیا تھا،
کہا یا ایھا الناس ان ھذا یوم قد اجتمع لکم فیہ عیدان، یہ وہ دن ہے کہ ایک دن میں اللہ نے ہمارے لیے دو عیدوں کو جمع کر دیا، جمعے کا دن بھی عید اور عید کا دن بھی عید۔ فمن احب ان ينتظر الجمعہ من اہل الاحوال فلینتظر، لہذا تم میں سے جو دور دراز سے آیا ہے، جو شہر کے دور سے آیا ہے، وہ اگر جمعہ پڑھنا چاہتا ہے وہ یہیں بیٹھ کر انتظار کر لے۔ ومن احب ان یرجع فقد اذنت له، لیکن اگر کوئی دور سفر ہے، جانا چاہتا ہے، وہ چلا جائے، میری اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ لہذا اس واقعے کے اندر بھی جو امام بخاری لے کر آئے ہیں صحابہ سے، عثمان غنی سے، غور کرنا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو علی الاعلان نہیں کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جمعہ معاف، بلکہ اہل اوالی کے لیے فرمایا تھا جو شہر کے باہر سے آئے ہیں، لمبا سفر کر کے دور سے آئے ہیں، اگر جمعے تک انتظار کر سکتے ہو کر لو، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، زور پڑھ لیجئے گا اپنے گھر میں جا کر۔ لہذا پتہ چلا یہ متن ایسا نہیں ہے، چاہے اس کی سند ٹھیک ہے لیکن متن میں اعتراض ہے، لہذا اس سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بڑا واضح موقف ہوتا ہے کہ جب کبھی حدیث کے متنوں میں اعتراض ہو تو وہ کہتے ہیں قرآن پاک جو بات کرے گا اس کو ترجیح دی جائے گی، قرآن کے خلاف کسی بھی راوی کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ کا بالکل واضح موقف ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کی جمعے کی آواز تم تک آئے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ نے فرمایا کہ آ جاؤ اللہ کی ذکر کی طرف آ جاؤ، اپنے کاروبار وغیرہ بھی بند کر دو۔ کہ اللہ نے جب قرآن نازل کیا اس میں اللہ ماضی بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی جانتے ہیں، اور اعلی الاطلاق اللہ کا حکم ہے کہ جمعے کی اذان جو سنتا ہے چلے آئے، جمعہ اس پر فرض ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ لہذا کسی راوی کی بنیاد پر جمعہ معاف ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس کا متن بھی مضطرب ہو کہ ایک متن کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا متن کچھ کہہ رہا ہے، اس اضطراب کی بنیاد پر استدلالات نہیں کیے جاتے، بلکہ قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس راوی کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا، اسے کہیں نہ کہیں غلطی لگ رہی ہے۔ لہٰذا یہ وہ وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، اس کے متن میں اضطراب ہے۔ نمبر دو، امام مالک نے استدلال نہیں کیا، امام شافعی نے اس سے استدلال نہیں کیا، بلکہ جو دور دراز سے آتے تھے اہل بادی، اہل اوالی لوگ، ان کے لیے یہ حکم تھا، عام شہر میں رہنے والوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ لہٰذا یہ وہ اجتہاد کا مسئلہ تھا جو میں نے ذکر کر دیا۔ لہٰذا ہمارے شہروں میں یاد رکھ لیجئے گا، عید اگر جمعے کے روز ہو تو عید پڑھ کے جمعہ بھی پڑھنا ہے، کوئی جمعہ معاف نہیں ہے۔ یہی مضبوط استدلال ہے بیٹا، یہی مضبوط استدلال ہے کہ متن میں اضطراب ہو تو استدلال نہیں کیا جاتا ہے، پھر ایسی بات سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو محکم ہو بات، جس میں اضطراب نہ ہو۔ قرآن سے زیادہ محکم بات کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جمعہ بھی اس پر فرض ہے، عید کی نماز بھی اس پر لازم ہے، سنت ہے، واجب ہے، وہ عید کی نماز بھی پڑھے گا، وہ جمعہ بھی پڑھے گا۔ یہ قول دلیل میں زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔